بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اور کبھی بھی آپ سب کو جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، میرا اللہ سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری زندگیوں میں ہے، خصوصاً پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی زندگی میں، وہ ہے پیسے کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ ہونا، رزق کے اندر کمی ہونا، تنگی ہونا۔ اس کی وجہ سے مختلف واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ کبھی کوئی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ باندھ کر نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، تو کبھی کوئی خود بھی زہر کھا لیتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی زہر دے دیتا ہے، جو کہ بالکل بھی نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی عقل اس کام کی اجازت دیتی ہے۔ مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہوں، کیسی بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل کا بھی حل موجود ہوتا ہے اگر انسان ہمت نہ ہارے، اگر پیچھے نہ ہو، ہمت نہ ہارے، تو اللہ رب العزت اس کی بڑی سے بڑی مشکلات کا بھی حل فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی بڑی مشکلات سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہارتے، اور پھر ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ جب ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جس کی ایک عام انسان کو حسرت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بھی ایسی بے شمار مثالیں ضرور مل جائیں گی۔ اس لیے اگر زندگی میں خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسا وقت آ جائے، تو ہمت نہیں ہارنی، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ توکل رکھتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمیں بہتر سے بہتر عطا کرنا، یہ ہمارے رب کریم کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھتے ہوئے اپنی تمام تر کوششوں کو جاری رکھیں گے تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ تو پیسے کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ آج کا عمل بڑا خاص ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہر فرد کی زندگی میں پیسہ ضرور آئے گا جو بھی یہ عمل کرے گا، اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اگر آپ ہمارے چینل نور اسلامک ٹیچر پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل فقیر کو کروڑ پتی بنا دے، بالکل ایسا ہی ہوگا اگر آپ مکمل عمل کو سمجھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو میں عرض کر دوں کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا، اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں میری ہر ویڈیو کے اندر جو تمام چیزیں لکھی نہیں جاتی بلکہ بتائی جاتی ہیں، اور مین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں، باقی میں ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ اچھے طریقے سے عمل سمجھ آ جائے، پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ جیسا میں لکھتا ہوں ویسا ہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان اعمال کی برکات سے ویسا ہی فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان اعمال سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی، یہ سب سے پہلی اور آخری چیز ہے جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو کے اندر ضرور بتاتا ہوں کہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، نماز کو بالکل نہ چھوڑا کریں۔ اللہ رب العزت سے لینے کا، مانگنے کا سب سے خوبصورت، سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔
جب بندہ مومن اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور اس کی تمام حاجات ضروریات بغیر مانگے بغیر کوشش کیے بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نماز پنجگانہ اس کی پابندی ضرور کریں، اس میں کسی طرح کی بھی کمی کوتاہی نہ کیا کریں۔ کام کاج کرتے ہوئے ٹائم ہو جائے تو فوراً نماز کو ادا کر لیا کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اس کو بھی اپنی عادت بنانا ہے، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم آپ اس کو متعین کر لیں کہ میں نے اس وقت میں اتنا ٹائم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ایک ترتیب سے شروع کر لیں گے تو بہترین ہوگا، اس طریقے سے کچھ عرصے میں آپ کا ختم قرآن بھی ہو جائے گا۔ اس لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت۔ تیسرے نمبر کے اوپر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ اس میں کوئی خاص اماؤنٹ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یا خاص چیز آپ کو میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے بس صدقہ کرنا ہے جتنا آپ کر سکیں۔ روزانہ اپنا صدقہ نکال لیا کریں، علیحدہ کر لیا کریں، اور اس کو ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد کسی کو دے دیا کریں، کسی بھی ضرورت مند کو۔ یہ تیسرا کام آپ نے لازمی کرنا ہے، نماز، قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 3 صدقہ۔ چوتھے نمبر کے اوپر ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ پرندے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، چھتوں پہ آتے ہیں، ان پرندوں کو دانہ ڈالنا، یہ بھی کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے پر اتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اور ایسی خیریں اور ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو پرندوں کو دانہ آپ نے ڈالنا روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ اس کا بہت آسان سا حل بھی ہے۔ کچن کے اندر جو ہمارا کھانا ہوتا ہے، اس کی جو باقیات برتنوں میں ہوتی ہیں، ان کو پھینکا نہ کریں کچرے کے اندر، بلکہ ان کو علیحدہ سے جمع کر لیا کریں۔ علیحدہ جمع کرنے کے بعد ان کو آپ کسی بھی ایسے مقام کے اوپر ڈال دیا کریں کہ جہاں پرندوں کا آنا جانا ہو اور جہاں سے پرندے ان کو کھا سکیں۔ اس طرح آپ کا ایکسٹرا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو ہمارے کچن کی باقیات ہیں وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گی اور ذریعہ برکت بھی بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ فجر کے بعد یا کسی بھی ایک وقت ایک تسبیح درود شریف اور استغفار کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کو آپ متعین کر لیں، کوئی بھی وقت آپ کر لیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو عمل میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں وہ عمل فجر کے بعد ہی ہے۔ اس لیے آپ اس کو یعنی ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار کی، آپ اس کو اگر فجر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو پھر تو آپ فجر کے بعد ہی اس کو کر لیا کریں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور درود شریف اور استغفار تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے خیریں اور برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار آ جاتی ہیں، اور انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں جو اس کے بعد اصل عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں اور برکتوں کی بارش ہو جاتی ہے، اور رزق اتنا آ جاتا ہے کہ کبھی بھی کم نہیں پڑتا، آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے دائیں بائیں کے لوگوں کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو تقسیم بھی کرنا شروع کر دیں تو آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ وہ عمل ہے فجر کے بعد آپ نے 101 بار قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کو پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ یہ آیت اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ ویرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بس اس کو آپ اپنا معمول بنائیں۔ یہ جتنا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بعد جو چیز میں نے اوپر بتائی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ کی تمام ضروریات، حاجات اور جائز خواہشات
پوری ہونے کے لیے وہ پیسہ کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔